الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا طبيبنا وطبيب قلوبنا شفيعنا وشفاء صدورنا مطلوبنا مصحوبنا وموجودنا وأعلانا وأولانا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات آمنت بالله صدق الله العلي العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين واجب الاحترام حضرات مشایخ اہل سنت و علماء اہل سنت و عوامی اہل سنت مجھ سمیت دور و نزدیک سے جتنے عالم محبت اس بزم محبت میں تشریف فرما ہوئے رب ذوالجلال سب کو قدم قدم پہ کرو برکت نصیب فرمائے برادر محتشم نازش اہل سنت محسن اہل سنت پیکر اخلاص و محبت حضرت قبلہ علامہ مولانا حافظ صابر ایوب صاحب آپ کے جملہ ساتھی معاونین متعلقین جنہوں نے اس پاک و پاکیزہ محفل کے انعقاد میں حصہ لیا رب ذوالجلال سب کو خیر و برکت نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ میلاد مصطفیٰ علیہ التحیت و الثناء کی برکات و ثمرات اپنی شان کے مطابق ہم سب کو عطا فرمائے آمین مجھ سے قبل حضرت قبلہ علامہ مولانا ضیاء المصطفیٰ حقانی صاحب میلاد شریف کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے میں تلنگانہ میں بارہا دفعہ میلاد شریف کے حوالے سے گفتگو کر چکا ہوں
آج آپ کی خدمت میں میلاد والے کی کچھ شان سنانی. لوگ آج پریشان ہیں کہ اتنی رونق کیوں ہے. میں نے کہا اگر شان سمجھ آ جائے تو پھر اس رونق سے تمہیں چبھن نہیں ہوگی بلکہ تمہیں بھی مسرت ہوگی. جو رپورٹس مجھ تک پہنچی ہیں وہ بڑی خطرناک ہیں. اگر سی آئی ڈی کے یہاں لوگ بیٹھے ہیں تو سیالوی صرف انہیں اتنا کہتا ہے کہ تنخواہ حرام کر کے نہ کھایا کرو، حلال کر کے کھایا کرو. ماشاءاللہ. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج سیرت النبی کانفرنس ہوئی ہے، مماتیوں کی، حیاتیوں نے بھی کی ہے. انہوں نے سیرت امام المجاہدین کا نام دیا ہے. اچھی بات ہے، تم سیرت کا انعقاد کرو. اور آج تیمور اعظم جو ہری پور سے آیا تھا مماتیوں کے ہاں، اس نے جو لفظ بولے ہیں، اس نے کہا یہ کتی کے پھل جو میلاد مناتے ہیں. آپ تلنگانہ والے پریشان ہوں گے کہ یہ بندہ کہاں سے آ رہا ہے اور اسے پتہ کیسے چل گیا. اسی لیے سی آئی ڈی والوں کو کہتا ہوں کہ حرام کی تنخواہ نہ کھاؤ. غفران سیالوی، حنیف قریشی اشارہ کر دے تو تمہیں پیٹ میں مروڑ شروع ہو جاتے ہیں، تمہاری ڈائریاں حرکت میں آ جاتی ہیں، بغیر دوسروں کے درخواست دی ایف آئی آر بھی درج ہو جاتی ہے. تو بھائی یہ دورے معیار ڈبل سٹینڈرڈ تمہارے کیوں ہیں؟ اور پھر ماشاءاللہ دونوں گھروں نے سیرت کے جلسے کیے ہیں اور رپورٹ یہ ہے کہ دونوں نے اپنا پورا ٹائم میلاد کی مخالفت پہ لگایا. چونکہ خوشی کا موقع ہے اس لیے میں دوسری طرف نہیں جانا چاہ رہا، وگرنہ سارے ہاتھ ہمیں بھی آتے ہیں اور ہم نے کوئی چوڑیاں نہیں پہن رکھی. تم جتنے دلیر ہو نا وہ ہم جانتے ہیں، کیونکہ ہمارے لیے تو مسئلہ نہیں ہے. ہم نے تو شہادت کی موت مرنا ہے، تم نے تو کتے کی موت مرنا ہے. ویسے اس لیے ہماری شرافت سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں. سیرت کے جلسے کریں یار، ہمیں بھی بولا ہے، ہم سے بھی سیرت سنیں. ہم آپ کو بلاتے ہیں ادھر میلاد بیان کریں، جھگڑا کس بات کے؟ ادھر آپ میلاد بیان کریں، آپ کے سٹیج پہ غفران سیالوی سیرت بیان کرتا ہے. بلکہ مجھے افسوس ہے جب سے آپ کھولی ہے میلاد شریف کے حوالے سے کوئی مسئلہ نہیں کھڑا ہوا. ماشاءاللہ. اس دفعہ فیصل آباد میں میلاد کے جو روٹس تھے اس پہ انہوں نے کافی حکومت نے کھینچا تانی کی، کیونکہ وہ رانا ثناء اللہ کا حلقہ ہے. تو یہ بڑا خاص حرام دا دانا، حرام دا سمجھ دو، یہ جڑا پنجاب دا وزیر قانون ہے بڑا خاص حرام دا دانا ہے. 13ویں ایف آئی آر اور کٹو. تم نے کیا سمجھے ہم بزدلوں کی اولاد ہیں؟
دا کرم ہوئے وقتی تو سنی بڑے شابہ شابہ کرم جائے تو سن جڑے دلیر ہو نا تو لگنگ گالے میں تو چنگی طرح دکھنا میں تو نہ کہ بھگتی بیٹھا یہ وقتی طور تے شابہ شابہ نہ کیتی کرو کو ونج کے اڈیالہ جیل نو ہاتھ لو تاکہ غازی جی کو خیرات تو انہوں بھی ملے دلیر بنو اور ہم جو قانون کے رکھوالے ہیں ان کو کہتے ہیں خدا کے لیے میلاد تو ہے یہ امن کا پیغام دیتا ہے بھائی شارح بخاری امام قسطلانی یہ بات لکھ گئے ہیں وَمِمَّا جُرِّبَ مِنْ خَاسِهِ أَنَّهُ أَمَانٌ فِي ذَلِكَ الْعَامِ شارح بخاری فرماتے ہیں یہ ہمارا مجرب ازمایا ہوا عمل ہے کہ جو شخص میلاد مناتا ہے رب ذوالجلال اگلے پورے سال کے لیے اسے امن کی خیرات عطا فرماتا ہے ہم تو امن کے دائی ہیں امن کا پیغام دینے والے ہیں لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ پولیس والے ادھر حرکت میں آتے ہیں ادھر کیوں حرکت بند ہو جاتی ہے اس لیے کہ ان کے مسلک کے نام کے ساتھ بند لگا ہوا ہے اس لیے تمہیں بند کا اثر ہو جاتا ہے انسان کے پتر بنو برابر برابر چلو دونوں طرف سامنے زیت شام اس سے پہلے کہ بات دوسری طرف نکل جائے جو آیت پڑھی ہے نا آپ کی خدمت میں میرے رب فرماتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ یہ رسول ہیں فضلنا جن کو ہم نے فضیلت دی بعضهم علی بعض بعضوں کو بعضوں پہ فضیلت دی اور وجہ فضیلت کیا چیز ہے منہم من کلم اللہ بعض وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا ورفع بعضهم درجات اور بعضوں کو مزید درجوں پہ بلند کیا میں بلا تمہید اپنے موضوع کی طرف آیا ہوں وقت آپ کا ضائع نہیں کرنا چاہتا دو مسئلے ثابت ہوئے اس آیت سے تِلْكَ الرُّسُلُ یہ رسول ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ رسولوں کا ذکر کرنا اللہ کی سنت ہے فضلنا بعضهم علی بعض ہم نے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دی اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام رسول مراتب کے اعتبار سے برابر نہیں ہیں بلکہ ان میں اللہ نے تفاوت رکھا ہے سوال پیدا ہوتا ہے کہ تمام نبی نفس نبوت میں اور تمام رسول نفس رسالت میں برابر ہیں تو پھر فضیلت کس چیز کی اور خود میرے کریم نبی نے بھی فرمایا لا تفضلونی علی یونس کہ مجھے یونس علیہ السلام پہ فضیلت مت دو جواب اس کا یہ ہے کہ بلا شبہ تمام نبی تمام رسول نفس نبوت و نفس رسالت میں برابر ہے لیکن محامد و محاسن کے اعتبار سے خصائل و فضائل کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے نبیوں میں رسولوں میں درجہ بندی کی ہے کسی نبی کو ایک شان عطا فرمائی دوسرے نبی کو دوسرے شرف سے مشرف فرمایا کسی کو 10 شانیں کسی کو 20 شانیں کمالات ایک ذات تمام رسولوں میں ایسی ہے جو تمام کمالات جلالیہ اور تمام کمالات جمالیہ کی مظہر اتم ہے وہ ہے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
بلکہ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض خصائل فضائل تو ایسے ہیں جس میں کسی نبی کو بھی شراکت نہیں ہے، شرکت نہیں ہے، ایسے کمالات بھی رب نے عطا فرمائے کریم رؤوف الرحیم نبی کو۔ ہاں نبیوں میں جو حضور نے فرمایا لا تفضلونی علی یونس، اس کا مطلب یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے ایسی فضیلت دوسرے نبیوں اور رسولوں پہ نہ دو جس سے دوسرے نبیوں کی توہین ہوتی ہو۔ توہین کا پہلو یا تنقیص کا پہلو اس میں نہ ہو۔ تو بے شک مصطفیٰ کریم کی فضیلتیں آپ بیان کریں جب اللہ نے خود اسی آیت میں فرما دیا کہ میں نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت دی۔ اور اگر فضیلت نہ ہوتی تو میرے کریم نبی کبھی بھی یہ نہیں فرماتے انا امام المرسلین ولا فخر۔ خود میرے نبی نے فرمایا کہ میں رسولوں کا امام ہوں ولا فخر، لیکن اس میں فخر نہیں کرتا۔ یہاں بڑی پیاری بات ہے، نقطے کی بات ہے، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ میرے کریم نبی نے فرمایا میں رسولوں کا امام ہوں لیکن اس بات پہ فخر نہیں کرتا۔ حضرت علی قاری جنہوں نے 11 سال حرم مکہ کی امامت کروائی ہے اور 11 سال حرم مکہ کے در و دیوار کے سائے میں بیٹھ کے رسول اللہ کی حدیث پڑھائی ہے، مفتی الانام محدث کبیر حضرت علی قاری، وہ مرکات شرح مشکات میں فرماتے ہیں کہ اس میں آقا کریم نے کوئی اپنی عاجزی کا اظہار نہیں فرمایا کہ میں رسولوں کا امام ہوں پر اس بات پہ فخر نہیں کرتا، عاجزی کا اظہار کرتا ہوں۔ اس میں عاجزی کا اظہار میرے کریم نبی نے نہیں فرمایا، فرمایا اس میں میرے کریم نبی نے اپنی شان کو بیان فرمایا۔ کیسے؟ فرمایا دیکھ لیں معراج کی رات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سارے نبی اور رسول ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں پیچھے سے امام صاحب کے اللہ اکبر۔ تو کہا وہ موسیٰ علیہ السلام جنہوں نے لاٹھی مار کے سمندر کا سینہ پھاڑ دیا وہ ہاتھ باندھ کے پیچھے کھڑے ہیں، مصطفیٰ کریم آگے کھڑے ہیں، بات تو فخر والی ہے لیکن کی نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جنہوں نے مردوں کو زندہ کیا وہ ہاتھ باندھ کے پیچھے کھڑے ہیں، میرے مصطفیٰ کریم آگے کھڑے ہیں، بات فخر والی ہے لیکن حضور نے کی نہیں۔ تو گویا حضرت علی قاری فرماتے ہیں گویا میرے کریم نبی یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ یہ میرے لیے مقام فخر نہیں ہے کہ میں رسولوں کا امام ہوں، رسولوں کو اس بات پہ فخر کرنا چاہیے کہ ان رسولوں کو اللہ نے مجھ جیسا امام عطا فرمایا۔ تو خود میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے اپنی شان و عظمت اور رسولوں پر فضیلت کو خود اپنی زبان سے بیان فرمایا۔ تمام رسول اور تمام نبی، اللہ اکبر، توجہ فرمائیے، سب نبیوں کی نبوت اور رسالت جو ہے وہ مشروط ہے، اور میرے کریم نبی کی شان یہ ہے کہ میرے کریم نبی کی رسالت غیر مشروط ہے۔ میثاق کے روز اللہ نے تمام انبیاء کی ارواح سے وعدہ لیا کہ تمہیں نبوت اور رسالت دوں گا، لیکن شرط یہ ہے ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، کہ جب میرا کریم رؤوف الرحیم نبی آ جائے، آخر الزمان نبی آ جائے، تو پھر اپنی نبوت و رسالت کو چھوڑ کے میرے کریم نبی کی غلامی اختیار کرنی پڑے گی۔ تو سارے نبیوں کی نبوت و رسالت مشروط ہے اور شرط رب نے مصطفیٰ کریم کی غلامی رکھ دی ہے۔ ذرا توجہ فرمائیے، میں نے کہا پگلے مصطفیٰ کریم کے وسیلے کے بغیر اللہ نبیوں اور رسولوں کو نبوت و رسالت عطا نہیں فرماتا، تو حضور کے وسیلے کے بغیر اس دنیا میں کیا بول کھلائے گا؟
یہاں تو نبیوں اور رسولوں کی نبوت اور رسالت بھی حضور کے وسیلے سے ہے۔ یہ ہے شان میرے مصطفیٰ کریم کی۔ تو یہ وہ وصف حمید ہے میرے کریم رؤوف الرحیم نبی کا، یہ اعجازی شان اور امتیازی حیثیت ہے میرے مصطفیٰ کریم کی جو کسی نبی کو بھی عطا نہیں کی۔ یہ مقام ہے میرے کریم رؤوف الرحیم نبی کا۔ بلکہ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، کہتا ہے مجھے جی مقام مصطفیٰ بتائیں۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں ترتیب کے ساتھ بتاتا ہوں مقام مصطفیٰ کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں مقام یامی مومنہ را نہایت، مقام ولایت را بدایت۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہاں تمام عام مومنوں کے مقام کی انتہا ہو جاتی ہے وہاں سے مقام ولایت کی ابتدا ہوتی ہے۔ مقام ولایت را نہایت، مقام غوثیت را بدایت۔ کہا جہاں تمام اولیاء کے مقام کی انتہا ہو جاتی ہے وہاں سے مقام غوثیت کی ابتدا ہوتی ہے۔ مقام غوثیت را نہایت، مقام فردیت را بدایت۔ کہا جہاں پہ مقام غوثیت کی انتہا ہو جاتی ہے وہاں سے مقام فردیت کی ابتدا ہوتی ہے۔ مقام فردیت را نہایت، مقام شہادت را بدایت۔ کہا جہاں مقام فردیت کی انتہا ہو جاتی ہے وہاں سے مقام شہادت کی ابتدا ہوتی ہے۔ مقام شہادت را نہایت، مقام صحابیت را بدایت۔ کہا جہاں پہ مقام شہادت کی انتہا ہو جاتی ہے وہاں سے مقام صحابیت کی ابتدا ہوتی ہے۔ مقام صحابیت را نہایت، مقام صدیقیت را بدایت۔ کہا جہاں پہ مقام صحابیت کی انتہا ہو جاتی ہے وہاں سے مقام صدیقیت کی ابتدا ہوتی ہے۔ مقام صدیقیت را نہایت، مقام نبوت را بدایت۔ جہاں پہ مقام صدیقیت کی انتہا ہو جاتی ہے وہاں سے مقام نبوت کی ابتدا ہوتی ہے۔ مقام نبوت را نہایت، مقام رسالت را بدایت۔ کہا جہاں مقام نبوت کی انتہا ہو جاتی ہے وہاں سے مقام رسالت کی ابتدا ہوتی ہے۔ مقام رسالت را نہایت، مقام اولو العزم رسلا را بدایت۔ فرمایا جہاں مقام رسالت کی انتہا ہو جاتی ہے وہاں سے 5 اولو العزم رسولوں کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ مقام اولو العزم رسلا را نہایت، مقام مصطفیٰ را بدایت۔ فرمایا جہاں پہ اولو العزم رسولوں کے مقام کی انتہا ہو جاتی ہے وہاں سے مقام مصطفیٰ کی ابتدا ہوتی ہے۔ اور مقام مصطفیٰ را نہایت نیست، اور میرے کریم نبی کے مقام کی کوئی انتہا ہے ہی نہیں۔ اس لیے محبت والے نے بڑی خوبصورت بات کی، سنا دوں؟ شعور و عقل و خرد کے دارے، شعور و عقل و خرد کے دارے، جہاں میں بے سود ہیں یہ سارے، نہ چھو سکے بلندیوں کو، نہ چھو سکے بلندیوں کو، جہاں مقام محمدی ہے نہ چھو سکے بلندیوں کو، جہاں مقام محمدی ہے۔ بشیر کہیے نذیر کہیے، انہیں سراج
بشیر کہیے نذیر کہیے انہیں سراج منیر کہیے جو سر بسر ہے کلام ربی مل کے پڑھ لیں جو سر بسر ہے کلام ربی جو سر بسر میں خانے وال سے آ رہا ہوں پنڈی سے نہیں آ رہا سبحان اللہ میرا سفر بھی دیکھ لیجئے اور اپنا اظہار محبت بھی دیکھ لیجئے جو سر بسر ہے کلام جو سر بسر ہے کلام ربی وہ میرے آقا کی زندگی ہے جو سر بسر ہے کلام ربی وہ میرے آقا کی زندگی ہے جو سر بسر اللہ اللہ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی کی عظمت و شان سبحان اللہ یہ تیرے میری عقل میں آنے والی نہیں ہے یہ عقل سے ماورا چیز ہے یار جبرائیل امین کو سمجھ نہیں آئی ہے ہمیں کیا سمجھ آئے گی وہ جبرائیل جنہیں عقول اشرس یا قیل اول قرار دیا گیا سب سے بڑا عقل کبیر جبرائیل امین جو صرف فرشتہ نہیں ہے فرشتوں کا امام بھی ہے تمام فرشتوں کا رسول بھی ہے بیت المعمور کے امام اور خطیب بھی ہے 1,24,000 نبیوں کا صحابی بھی ہے وہ میرے مصطفیٰ کریم کے سامنے بیٹھا ہے تو میرے کریم نبی نے پوچھا جبرائیل تو نے شرق بھی دیکھیں غرب بھی دیکھیں سارے نبیوں کا تو نے دیدار کیا ہے ہمارے متعلق کیا خیال ہے عرض کرتا ہے قلبت الارض مشارقہا ومغاربہا وَلَمْ أَجِدْ أَفْضَلَ مِن مُحَمَّدِي کملی والے میں نے شرق بھی دیکھے ہیں میں نے غرب بھی دیکھے ہیں شمال و جنوب بھی گیا ہوں تحت الثری تک میری نظر ہے عرش معلی میرا ڈیرا ہے محبوب تیرے جیسا کوئی نہیں دیکھا آج 4 حرف اس لیے تم نے پڑھے ہیں اس لیے مدرسے بنائے ہیں اس لیے علم پڑھا ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثل حیات کو ٹارگٹ کیا جائے اس لیے 4 حرف پڑھے ہیں کہ کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کو ٹارگٹ کیا جائے علم تمہیں یہی سکھاتا ہے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور و انوار کے انکار کیا جائے اس لیے علم پڑھا ہے